اعوذ باللہ السمیع العلیم العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعله شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولة الحیدریة والعصمة الفاطمیة والحلم الحسنیة والشجاعة الحسینیة والعبادة السجادیة والمآثر الباقریة والآثار الجعفریة والعلوم القادمیة والهدد الرضویة والجود التقویة والنقاوة النقویة والحیبة العسکریة والغیبة الہی اعنی بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات پروردگار عالم سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مؤمنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، صرف عہد و پیمان نہیں کرتے بلکہ عہد و پیمان کرنے کے ساتھ اس کی وفا بھی کرتے ہیں۔ عہد و پیمان سے وفا کرتے ہیں اور وفا اس مرحلے تک پہنچ جاتی ہے کہ ان میں سے بعض شہید ہو جاتے ہیں، بعض شہادت کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور اپنے انتظار میں یہ ثابت قدم ہوتے ہیں، درمیان سے عہد کو توڑ کر بھاگ کے چلے نہیں جاتے، درمیان سے عہد کو چھوڑ کر بیٹھتے نہیں، درمیان سے عہد کو چھوڑ کر تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ دور بھیجو درمیان میں سے عہد کو چھوڑ کر تھکاوٹ کا اظہار نہیں کرتے، درمیان میں سے عہد کو چھوڑ کر کسل مندی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے وعدے پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، کچھ بھی ہو جائے، زمانہ بدلتا ہے تو بدل جائے، یہ اپنے عہد سے وفادار رہتے ہیں، یہ اپنے عہد کو چھوڑتے نہیں۔ پروردگار عالم جب مردانگی کو بیان کر رہا ہے تو خدا کی نظر میں مردانگی کا معیار قالب نہیں ہے۔ کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ بہت سارے لوگ ظاہری طور پر مونچھیں رکھتے ہیں مگر ان کی روح زنانہ ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر گھومتے ہیں مگر ان کا زنانہ پن تب ظاہر ہوتا ہے جب گھر میں داخل ہو کر عورت پہ ظلم کرتا ہے۔
زنانہ پن ہے کہ ایک خاتون پر کوئی ظلم کرے. یہ مونچھوں کو تاؤ دے کر گھر والی پر روب و دھونس کے ذریعے بتانا چاہتا ہے یہ مرد ہے. مرد روب و دھونس سے ثابت نہیں ہوتا، مردانگی روب سے ثابت نہیں ہوتی. مردانگی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اللہ سے وعدہ کرو، اس وعدے کو وفا کرو تو مرد کہلاؤ. کالموں کے ذریعے مرد کی شناخت نہیں ہوگی. اگر کالب زنانہ ہے، ممکن ہے روح اتنی بلند ہو کہ اللہ مردوں کو کہے تمہیں ان جیسا ہونا چاہیے. نہیں، توجہ نہیں کی آپ نے. یعنی کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی سیرت پر چلنے کا اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے. اگر ان کی سیرت پر چلو گے تو اللہ تمہیں قبول کرے گا. جو عورتوں کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ جانے اس خاتون کی روحانی مردانگی کا کیا کہنا. بڑے مرد کہلاتے ہو، حج پہ جاتے ہو، صحیح میں صفا و مروہ تو نہ کرو. صفا و مروہ میں صحیح تو نہ کرو تو مانو کہ مرد ہو، حاجی کہلاتے ہو، واپس آ جاتے ہو. مگر حاجی بنتے کیسے ہو؟ حاجی بنتے کیسے ہو؟ ایک خاتون کی سنت پر عمل کر کے. جب تک خاتون کی سنت پر عمل نہ کرو اللہ تمہارا حج قبول نہیں کرتا. اب مجھے بتاؤ یہ خاتون کئی مردوں سے اچھی ہے؟ عزیزان محترم میری بات پہنچ رہی ہے اب حضرات تک. یعنی خاتون ہے جناب ہاجرہ. ارے جناب ہاجرہ بڑے مرد بنے پھرتے ہو بھائی. صفا و مروہ میں صحیح تو نہ کرو، ہر والا تو اختیار نہ کرو. تا خبردار جیسے میری کنیز دوڑی تھی اسی انداز سے تمہیں دوڑنا ہوگا. کہیں تیز چلنا ہوگا، کہیں آہستہ چلنا ہوگا، کہیں تیز چلنا ہوگا، کہیں آہستہ چلنا ہوگا. پروردگار دوڑ ہی لگانی تھی تو دوڑ لگا لیتے. کہا نہیں، خاتون کی سنت پہ عمل کرنا ہے. کئی مردوں کو یہاں پر سوچنا چاہیے کردار ایسا ہو، کردار ایسا ہو. اب دیکھیے فینامزم کے ماننے والے، حقوق نسواں کے ماننے والے مجھے یہ نہ کہیں کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں. اس سے بڑھ کر اسلام میں خاتون کے کیا حق ہوں گے؟ اللہ کسی مرد کا حج قبول نہیں کرے گا. ارے مردوں میں بھی کوئی معمولی مرد نہیں، نبی مصطفیٰ جناب ہاجرہ کی سنت پر عمل کیوں کروا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ جناب ہاجرہ نے اللہ سے کیا تھا عہد. جو عہد کو وفا کرے اللہ اس کو امت کے لیے امام بنا دیتا ہے، امت کے لیے اسوہ بنا دیتا ہے. توجہ، ہر کوئی اس جگہ پہ نہیں پہنچتا مگر جو صحیح معنی میں اللہ کے عہد کو پورا کرے. پروردگار ہاجرہ کا عہد کیا تھا؟ کہاں اپنے شوہر نبی سے بھی عہد تھا، بچے سے بھی عہد تھا، خدا سے بھی عہد تھا. شوہر کا بھی عہد پورا کیا، بچے کا عہد بھی پورا کیا، خدا سے بھی عہد پورا کیا. جو تین عہدوں کو پورا کرے اللہ اپنا
پورا حج اس کی سنت پہ موقوف کر دیتا ہے جب تک اس کی سنت انجام نہ دی جائے۔ کیا عہد تھا جناب ہاجرہ کا جناب اسماعیل کے ساتھ، جناب ابراہیم کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ کیا عہد تھا؟ خدا کے ساتھ عہد یہ ہے، یہ لکودک صحرا، یہ تنہائی، یہ عالم بیابان جہاں پر حیات کے کوئی آثار نہیں، میرا نبی تمہیں اکیلا چھوڑ کے جائے تو اعتراض نہ کرنا۔ یعنی عہد والے نبی پہ اعتراض نہیں کرتے، جو عہد والے ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ اطاعت کرتے ہیں۔ پتہ چلا جو بھی کبھی اعتراض کرے اور یہ کہے آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نبی ہے کہ نہیں، تو ان کی پیروی نہیں ہوتی، پیروی ان کی ہوتی ہے جو خاموشی سے اطاعت کرے۔ جناب ہاجرہ اللہ سے عہد، جناب ابراہیم، اگر آپ کا یہ پورا گاؤں خالی کر دیا جائے، یقین کے ساتھ ایک مرد کو کہا جائے کہ یہاں پر رہو، پورا گاؤں خالی ہے، یہ بھی امکان ہے کوئی جانور آ جائے کھا جائے۔ اچھا حیات کے آثار بھی نہیں، آگ بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کھانے کا اہتمام بھی نہیں، ہوگا کوئی مرد جو رہ لے، ہوگا کوئی مرد جو رہ لے، مرد ہو کے جو نہ رہ پائے وہ اور ہے، یہ ہاجرہ ہے جو رہ لیتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ ہاجرہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، اسماعیل کی ماں ہے، واپس نہیں لوٹے گی، رہے گی، یہ نبی کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد علی کی ماں ہے۔ ارے یہ یہاں سے نہیں جائے گی، دیوار ہلتی ہے تو ہلے۔ اندازہ لگائیے اللہ ان پیٹوں اور رحموں میں ولی نہیں دیتا جہاں پر کمزوری ہو، جہاں پر ڈر ہو۔ ولی کی ماں بھی شجاع ہوتی ہے تو باپ کتنا شجاع ہوگا۔ خدا کے ساتھ دل بولا، خدا کے ساتھ دل بولا، حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ یہ خاتون ہے، اس کی سنت پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، اللہ نے واجب قرار دے دیا۔ اچھا تم ہاجرہ کی سنت پر عمل کرو تو تمہاری مردانگی پہ اثر نہیں پڑتا، اور ہم بی بی زینب کی سنت پہ عمل کریں۔ ارے مجلس کس کی سنت ہے؟ مجلس بی بی زینب کی سنت ہے۔ بی بی ہاجرہ کی دوڑ نے حج بچا لیا، زینب کی مجلس نے اسلام۔ مجلس اسلام
کیا سمجھتے ہو جناب زینب کو؟ کسی کہنے والے نے یہی تو کہا زن مگو مرد آفرین روزگار، خبردار اس کو خاتون نہ کہنا، زن مگو مرد آفرین روزگار، یہ ایسی خاتون ہے جہاں سے مرد مردانگی سیکھتے ہیں۔ زن مگو مرد آفرین روزگار، جہاں سے مردوں کو مردانگی کا درس ملتا ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ زن مگو، زن مگو بنت الجلال و اخت الوقار، زن نہیں کہو، خانم نہیں کہو، خاتون نہیں کہو، ارے یہ صاحب جلال کی بیٹی ہے، صاحب وقار کی بہن ہے۔ شہنشاہ ہند سلطان ہند خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، می بنا است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، نعرہ زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو خاتون نہ کہنا بنت جلال و اخت الوقار، یہ صاحب جلال کی بیٹی ہے، یہ صاحب وقار کی بیٹی ہے۔ زن مگو خاک درش نقش جبی، اس کے جبی پہ خاک کے آثار دے کر اسے خاتون نہ کہنا، یہ مت سمجھنا یہ گھبرائی ہوئی ہے، یہ ڈری ہوئی ہے، یہ سہمی ہوئی ہے، اس کے ماتھے پر خاک ہے، گھبرا جائے گی، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گی مار رہے تو اللہ جمیلہ، اللہ کو سوائے جمال کے اور کچھ نہیں پایا۔ جو اپنے جلال سے دشمن کو لرزا دے اسے زینب کہتے ہیں۔ زن مگو خبردار اسے خاتون نہ کہنا، زن مگو دست خدا در آستین، یہ وہ زینب ہے جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، ارے صرف بابا کا ہاتھ خدا کا ہاتھ نہیں ہے، ارے بابا کا ہاتھ خدا کا ہاتھ نہیں ہے، بی بی زینب کا ہاتھ بھی خدا کا ہاتھ ہے۔ دیکھو گے علی نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، سورج پلٹ آیا تھا، علی کی بیٹی بھی اشارہ کرے گی۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں، ارے کوفے میں علی کی بیٹی نے اشارہ کیا، وہاں سورج پلٹ آیا، یہاں ہوا کی سانس ہے، جو ہوا کی سانسوں کو اپنی انگلی کے اشارے پہ خاموش کر دے اور جانوروں کے گلے میں ہلنے والی گھنٹی بھی رک جائے، یہ ولایت زینب ہے۔ زن مگو دست خدا در آستین، زن مگو مرد آفرین روزگار، جس سے مردوں نے مردانگی سیکھی، جس سے مردوں نے شجاعت سیکھی، جس سے مردوں نے غیرت سیکھی، جس سے مردوں نے حیا سیکھی، جس سے مردوں نے حمیت سیکھی، جس سے مردوں نے وفا سیکھی، جسے مردوں نے مرنا سیکھا۔ اب جملہ سننا، جملہ سننا، زینب آسمان امامت و ولایت کی زینت کا نام ہے۔ ارے آسمان ولایت و نبوت کے ستارے کو زینب کہتے ہیں، اور آسمان پر ستارے نہ ہو تو زینت نہیں ہوتی، یعنی جناب زینب کو روایت میں آسمان نبوت و ولایت کا ستارہ کہا گیا ہے۔ درود بھیجیے۔
بھیجیے محمد والے محمد. اس سے بہتر انداز سے درود بھیجیے. آسمان نبوت و ولایت کا ستارہ. پروردگار عالم نے کہا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے. نبوت و ولایت کے آسمان کو زینب سے مزین کیا ہے. زینت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ دنیا متوجہ ہو آسمان کی رفعت کی طرف، آسمان کی قدرت کی طرف، آسمان کی بلندی کی طرف. کہا اگر تمہیں ولایت نبوت و امامت سمجھنا ہے تو زینب کو دیکھو، تمہیں جناب زینب کے ذریعے معرفت نبوت و امامت ہو جائے گی. اللہ اکبر. نہ جائیے جناب ہاجرہ کی سنت پہ، سنت پہ عمل نہ کیجئے. کہا اللہ ہمارا حج قبول نہیں کرے گا اگر صحیح صفا و مروہ میں خاتون کی سنت ہے، اس کے بغیر اللہ حج قبول نہیں کرتا. تو مجلس کے بغیر اسلام زندہ نہیں ہوتا. وہاں ایک فروع دین کے ایک رکن کی بات ہے، یہاں پورے اسلام کی بات ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے مجلس کے ذریعے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہا جا رہا ہے، نہیں. تہذیب ازا، اسی لیے تہذیب کا بنیاد رکھا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے ذکر اسلام زندہ رہ سکے. اسی لیے جناب زینب نے یزید کو کہا تھا لا تمہو ذکرنا، خبردار تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتے. اور تم ہماری وحی کو مار نہیں سکتے. وہاں پر جناب زینب نے وحی نہ کہا، ہماری وحی، نبی کی نہیں، ہماری وحی. یعنی نبی کی وحی میں اپنے آپ کو شامل کر رہی ہیں، جو وحی نبوت کی وارثوں سے زینب کہتے ہیں. یہ جناب ہاجرہ کا مقام ہے. کیا کیا ہے جناب ہاجرہ نے؟ عہد الہی کو پورا کیا ہے. یہ فیمنزم کے ماننے والے جو حقوق نسواں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، عورت کو عزت نہیں دی. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کتنا مقام دیا. اللہ ایک عورت کے ذریعے سے حج کو قبول نہیں کرتا. اگر اس کی سنت پر عمل نہ کریں تو حج نہیں بنتا. اگر ماں کو راضی نہ کریں تو عبادت نہیں بنتی. میرے دوستو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مجلسیں قبول ہوں، اگر چاہتے ہو امام حسین ہم سے راضی ہوں، تو خبردار اپنے ماں باپ کا ادب کرو. ارے جو مجلس حسین میں آئے اور ماں کا ادب نہ کرے، یہ کیسا عزادار ہے؟ یہ کیسا بی بی زینب کو ماننے والا ہے؟ بات سنتا حسین کی ہے مگر باپ کی عزت نہیں کرتا. یہ فرش ازا سکھائے گا، یہ فرش ازا سکھائے گی. باپ کا ادب کیسے ہوتا ہے، ماں کا ادب کیسے ہوتا ہے، بہن سے ادب کا اظہار کیسے ہوتا ہے، بھائی بھائی کا کیسے ہوتا ہے، دوست کیسے ہوتا ہے، مومن مومن کا کیسے خیال رکھتا ہے، یہ کربلا بتائے گی. یاد رکھنا، عزاداری مقابلے کے لیے نہ کرنا. ارے میری مجلس اچھی ہو جائے، ان کی مجلس خراب، تو کون ہوتا ہے؟ مجلس حسین کی ہے.
دیے. توجہ فرحان بھائی, یہ کب سے پیمانے بنا دیے. یہ بڑا عالم ہے, یہ چھوٹا عالم ہے, یہ بڑا ذاکر ہے, یہ چھوٹا ذاکر ہے. حسین سے پوچھو جو زور, یار توجہ فرمانا, جو زور سے بات کرے وہ بڑا خطیب, جو جذباتی ہو جائے وہ بڑا خطیب, جو نارمل طریقے سے بات کرے کیا وہ ذاکر حسین نہیں. ارے ہر ایک کا انداز ہے بات پہنچانے کا, انداز سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. جملہ لے لینا, انداز سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, خلوص سے ہوتا ہے. ارے کوئی مجھے معاف کرنا میرے دوستو, خبردار اگر حسین کے لیے عمل کر رہے ہو تو تکابر کے ساتھ, اگر مولا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو تو مقابلہ بازی کیسی. میری بارگاہ میں زیادہ لوگ آئیں, تو کون ہوتا ہے؟ مجلس کا بانی تو نہیں ہے, یہ تیری بھول ہے. تو نوکر ہے, بانی وہ ہے. اور یہاں پر میں خطیب نشتر پار کا جملہ کہوں, جب نوکر ہو تو نوکر اوقات میں رہتے ہیں, اوقات سے باہر نہیں آتے. میرا خطیب بڑا اچھا پڑ گیا, اس کے خطیب نے نعرے نہیں لگوائے, اس کے خطیب نے سلواتیں نہیں پڑھائی. بھائی یہ مرغوں کی لڑائی نہیں ہے. مجھے معاف کرنا, میں اس انداز سے پڑھتا نہیں ہوں, میرا مزاج نہیں ہے, مگر کیا کیا جائے, ممبر پہ ہم بیان نہ کریں تو کون کرے. یہ جو وبائیں آ گئی ہیں, ویکسین تو لگواتے ہو, روح کی وبا کو دور کرو. مجلس حسین بہترین ویکسین ہے. اگر مجلس میں آنے کے بعد بھی کینہ رہ جائے, نفرت رہ جائے, عداوت رہ جائے, اس کا مطلب تو مجلس میں نہیں آیا. پرانی مثال ہے, آدمی بعض اوقات کھاتا ہے نا غذا, اس کو ہاضمہ نہیں ملتا, غذائیت نہیں ملتی. ہاضمہ ہو جاتا ہے, غذائیت نہیں ملتی. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب کھاتا بہت ہوں, طاقت نہیں مل رہی. مثال دی تھی آپ کی مجلس میں, کھاتا ہوں طاقت نہیں ملتی. کہاں تمہیں طاقت تب ملے نا جب یہ غذا تمہیں ملے. کہا کھا تو میں رہا ہوں, کھا تو میں رہا ہوں, مجھے غذائیت کیوں نہیں مل رہی. کہا تمہیں لگ رہا ہے تم کھا رہے ہو, یہ دھوکہ ہو رہا ہے. کہا کیسے, منہ بھی میرا, کھا بھی میں رہا ہوں, لقمہ بھی میرا. کہا اندر پڑ چکے ہیں کیڑے. ارے پوری غذا جاتی ہے اس کے پاس جس کے پاس جانا کا کیڑا آ جائے, تکبر کا کیڑا آ جائے, اب عبادتیں ساری وہ نکل لیتا ہے, اس کی گردن اکڑ جاتی ہے. درے حسین پر آئے ہو, فرش حسین پر آئے ہو, مولا کو منہ دکھانا ہے. بڑی فیسوں سے بھی کوئی مقرر بڑا ہو جاتا ہے, بڑے مجمع سے بھی کوئی مقرر بڑا ہو جاتا ہے, بڑے مجمع سے کوئی بارگاہ بڑا ہو جاتا ہے, مجلس بڑی ہو جاتی ہے, خلوص سے مجلس بڑی ہو جاتی ہے.
خلوص سے خطیب بڑا ہوتا ہے، خلوص سے عزادار بڑا ہوتا ہے۔ جب مجلس کرو تو اس کا تقابل اور مجلس سے نہ کرو، اپنے کو دیکھو، مولا کو دیکھو۔ مولا کیا میں نے حق ادا کیا؟ مولا کیا میں نے حق ادا کیا؟ آپ کی ذات بڑی ہے، میں نے آپ کے ذکر کو بپا کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا ہے، کسی کے مقابلے میں نہیں، کسی کی محاذاری میں نہیں۔ مولا وہ بھی آپ کا ذکر، یہ بھی آپ کا ذکر، ہم تو ذریعہ ہیں۔ بے شک بے شک۔ کون ہے جو عہد الہی کو لے اور اس سے وفا کرے؟ جو عہد الہی کو لے گا اور اس سے وفا کرے گا، پروردگار اس کا نام تاریخ میں زندہ رکھے گا، پروردگار اس کو امت کے لیے اسوہ بنائے گا۔ جناب ہاجرہ خاتون ہیں مگر اسلام نے اتنی عزت دی کہ خبردار حج قبول نہیں ہوگا جب تک صحیح نہ کرو صفا و مروہ کے درمیان، خبردار عبادتیں قبول نہیں کروں گا جب تک ماں کا ادب نہیں کرے گا۔ یہ عورت کو مقام دینا ہے۔ جناب ہاجرہ نے کیا کیا؟ جناب ہاجرہ نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، جناب ابراہیم سے عہد کو پورا کیا، اپنے بیٹے اسماعیل سے عہد کو پورا کیا۔ جناب ابراہیم سے کیا عہد تھا؟ توجہ، جناب ابراہیم سے عہد یہ تھا، جناب ابراہیم نے کہا دیکھو میں تمہیں یہاں وادی غیر ذی زر جس میں زراعت کے کوئی بھی امکان نہیں ہے، جو یہ کلچر پڑھتے ہیں، اسلامی کلچر یا کوئی بھی کلچر یا کلچر سے متعلق سبجیکٹ پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ لفظ کلچر کلٹیویٹر اور کلٹ سے نکلتا ہے۔ کلٹ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر پانی بہتا ہو اور وہاں پر زمینوں کی آباد کاری آسان ہو۔ یہ جو مصر کی قدیم تہذیب ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے قریب جو پانی تھا، جو بڑی نہر تھی، وہاں لوگ آباد ہوئے تاکہ وہاں پر فصلیں اگا سکے۔ فصلوں کے بغیر انسان کی آبادی ممکن نہیں ہے، اسی لیے یہاں سے لفظ کلٹ کلٹیویٹر کہتے ہیں کسان کو، اور یہیں سے نکلا کلچر۔ تہذیبیں آباد وہاں ہوتی ہیں جہاں پر پانی کا گزر ہو، یعنی جہاں پر پانی کا گزر نہ ہو وہاں پر موت تو پائی جاتی ہے، حیات نہیں۔ اللہ کے نبی نے جناب ہاجرہ کو وہاں چھوڑا جہاں حیات کے آثار نہیں تھے۔ دنیا حیات کے آثار کی طرف جاتی ہے، اللہ کے نبی نے جناب ہاجرہ کو وہاں چھوڑا جو ایسی زمین جہاں زراعت کے کوئی امکان نہیں، کہا ایسی زمین کو آباد کرنا یا ہمارا کام ہے یا ہماری نسل سے آنے والے حسین۔ جناب ہاجرہ کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ یہ صفا و مروہ کے درمیان تمہارے حدود ہیں، ان حدود سے تمہیں نکلنا نہیں۔ صفا و مروہ سے باہر بھی جا کر ڈھونڈ سکتی تھی، پانی تلاش کر سکتی تھی، مگر صفا و مروہ کے درمیان۔ کہا کیوں صفا و مروہ کے درمیان؟ کہا نبی خدا کا حکم ہے کہ اپنے حدود میں رہنا۔ توجہ، نبی خدا کا حکم ہے اپنے حدود میں رہنا۔ نبی کی زوجہ ہے، اللہ کے نبی سے عہد کیا ہے میں اپنے حدود میں رہوں گی، حدود سے نکل جائے تو نبی کی زوجہ بھی نہ رہے اور اللہ کی لعنت بھی آ جائے، اور یہ حدود سے نہیں نکلے گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی کی ماں بھی ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ آ کر کہنے والے نے یہ کہا تھا اپنے حدود سے نکل جا، تو کنکر اٹھا کے مار دیا۔ کہا تم شیطان ہو، کہا تم شیطان ہو۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جو نبی کی زوجہ کو اس کے بتائے ہوئے حدود سے نکالے وہ شیطان۔
نہیں نکلی. جناب ہاجرہ بیٹھ جاتی, کہتی میں کیا کروں, بچے کو پیاس ہے, مگر ماں کی ممتا اس کے لیے صحیح بھی کرنی ہے, اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. جناب یہاں سے ایک اصول پروردگار عالم نے دیا, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. دیکھو چاہے نبی کی زوجہ اور نبی کی ماں ہی کیوں نہ ہو, اگر کوشش نہ کرے تو کوئی نتیجہ اسے نہیں ملے گا, مگر جب کوشش کرے گی پتھروں سے پانی نہ نکالوں تو مجھے رب نہ کہنا تھک گئے آپ لوگ. لگتا ہے یہی ہے, تھک گئے آپ لوگ ہیں. پتھروں سے پانی کیوں نکلا, کہا کوشش کی وجہ سے. کہا کوشش تم کرو, نتیجہ میں دوں گا, ہمارا کام کوشش کرنا ہے. اچھا جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے پروردگار کہیں اور سے پانی نکال لیتا, یہ ایڑیوں سے کیوں نکالا؟ کہا دنیا والوں کو پتا تو چلے کہ ولی خدا کی ایڑیوں کا کرشمہ کیا ہوتا ہے. اچھا صرف پانی نکال لیتا, شفا نہ رکھتا, شفا نہ رکھتا. کہاں پانی میں شفا رکھ کے بتا رہا ہوں, یہ اسماعیل کا پانی ہے, کل فخر اسماعیل حسین کا پانی ہوگا. جیسے اس میں شفا ہے ویسے حسین کی سبیل میں شفا ہے. وہ اللہ نے سبیل جاری کی, کچھ بھی کہو, مگر یہاں پر یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. جناب ہاجرہ نے پانی کو کہا زمزم, باڑ لگائی چاروں طرف سے اور کہا زمزم رک جا. پانی چل رہا تھا, کیا پانی کا کام رکنا ہوتا ہے؟ پروردگار خود ہی روک لیتا. توجہ, پروردگار خود ہی روک لیتا. یہ جناب ہاجرہ نے کیوں کہا رک جا؟ کہا دنیا والوں کو بتاؤں تو صحیح, ولایت کا اختیار صرف مردوں کے پاس نہیں ہوتا. اگر عورت بھی مردوں جیسا کام کرے تو اللہ ان کو بھی ولایت دے دیتا ہے. زمزم یہ کہے گی پانی رک جائے گا. یہ جناب ہاجرہ کے کہنے پر پانی رک گیا. مگر یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مکے والوں کو جناب ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کے صدقے پانی ملا, اور کوفے اور کربلا والوں کو جناب زہرا کے صدقے پانی ملا. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ پانی جناب زہرا کے جہیز میں, اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں جو حق زہرا ادا نہیں کرتا نہ اس کا وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے, کیونکہ پانی جناب زہرا کے جہیز میں ہے. اس کا وضو تب ہو جب پانی غصبی نہ ہو, جس سے سیدہ راضی نہ ہو نہ اس کا وضو ہوتا ہے. اور اسی عہد کو پورا کرنے کے لیے نکلے تھے جناب مسلم بن عقیل. جناب مسلم بن عقیل کون ہیں کہ جن کے لیے مولا حسین نے یہ جملہ کہا, انا باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی. مسلم بن عقیل, میں اپنے بھائی عقیل کو, مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں, یہ میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل نے جو حسین سے عہد کیا تھا, جو حسین سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے سفیر بن کر جاؤں گا, وہاں پر معلومات لوں گا, مگر جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کو توڑ دیا, بے وفا ہو گئی. جناب مسلم ہی کو تنہا رہ گئے. جناب مسلم کو مولا حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم وہی رہنا اور جام شہادت نوش کرنا, یہ جناب مسلم کی ثواب دید پہ چھوڑا تھا.
اگر مسلم چاہتے تو کوفہ چھوڑ کے واپس آ سکتے تھے، مگر جو بغیر کہے حسین کی مرضی سمجھ جائے اسے مسلم کہتے ہیں۔ جو بغیر کہے حسین کی مرضی سمجھ جائے۔ ایک جملہ کہوں، جب وقت آخر آیا نا مولا حسین کا، اور کوئی بھی آوان و انصار میں سے نہ بچا، حسین اپنی سواری کی طرف بڑھے، چاہتے ہیں کہ اپنی سواری پہ سوار ہوں، مگر کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ نظر الی یمین و شمال، حسین ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، حسین ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، اور جب کوئی نظر نہ آیا تو حسین مولا نے آواز لگائی۔ مولا حسین نے کیا کہا؟ این این مسلم بن عقیل، کہاں ہے میرا بھائی مسلم بن عقیل؟ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں گرچہ مسلم شہید تو کوفے میں ہوا تھا، مولا بتا رہے کربلا میں مسلم کو یاد کر کے خبردار مسلم کو کوفے کا شہید نہ سمجھنا، مسلم کربلا کا شہید ہے۔ اگر کربلا کے پہلے شہیدوں کا ذکر کرنا ہے تو پہلے مسلم کا ذکر کرنا، تاکہ حسین کو ڈھارس ہو جائے، حسین کو تسلی ہو جائے کہ میرے مسلم اور جناب عروہ کو یاد کیا گیا۔ کون ہیں جناب مسلم؟ جناب مسلم وہ ہیں جن کو حسین نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا، مگر جب دھوکے سے جناب مسلم کو قید کیا گیا اور ایک مرتبہ جناب مسلم دربار میں لائے گئے، یہ علی کا شیر بکھری ہوئی حالت میں ہے، تو کہنے والے نے کہا عبید اللہ ابن زیاد کے لیے کہ اپنے امیر کو سلام نہیں کرو گے؟ مسلم نے رو کر کہا میرا امیر فقط حسین ہے، اجرکم علی اللہ، میرا امیر فقط حسین ہے، حسین کے علاوہ کوئی میرا امیر نہیں، نعم الامیر الحسین، میرا امیر بہترین امیر حسین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی امیر نہیں۔ کہا کوئی تمہاری تمنا؟ کہا پیاس لگی ہے، پانی پینا چاہتا ہوں۔ پانی لایا گیا، آپ کے دہنے مبارک سے خون کے قطرات گرے پانی میں۔ ایک مرتبہ مسلم نے کہا لگتا ہے خدا مجھے پیاسا شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ میں کہوں گا اے مسلم یہی بات ہے، جیسے کربلا کے شہید پیاسے گئے، حسین مولا تمہیں کربلا کا شہید کرا دے رہے ہیں، شہادت کے لیے تمہیں پیاسا تاکہ تم کربلا کے شہیدوں میں شمار ہو سکو۔ ایک مرتبہ منزل سالبیہ پہ قافلہ رکا، مولا حسین وہاں سے آ رہے تھے کوفے کی طرف، اور وہاں پر جب جناب زینب اور مولا حسین آپس میں بات کر رہے تھے تو ایک مرتبہ دونوں بھائی بہن رو رہے ہیں۔ عباس نے یہ دور سے منظر دیکھا، عباس سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ دونوں کے قریب آ کر کہا کیا بھائی بہن بات کر رہے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو اس غلام کو کچھ خبر دیں، ارے آپ دونوں کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا ذرا انگشت امامت میں دیکھو۔ اب جو مولا عباس نے دیکھا دارالامارہ کی چھت ہے، جناب مسلم ہے، پیچھے سے جلاد ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ کہا مولا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ مسلم کے سر کو تن سے جدا کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے مولا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا مجھے جلدی کوفے پہنچا دیجئے، مولا مجھے جلدی کوفے پہنچا دیجئے۔ کہا کیوں؟ عباس لڑنے کا وقت نہیں ہے۔ کہا مولا لڑنے نہیں جا رہا، آپ دیکھیے کتنی بلندی سے میرے بھائی مسلم کا سر آئے گا، ارے سر کو گود میں لوں گا۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا اے عباس ذرا نیچے دیکھ۔ اب جو دیکھا کوئی سیاہ پوش بیوی ہے۔ کہا مولا